یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا. پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ سب سے سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھیلیں بچوں کے ساتھ. کھیل بھی بہت تعلیمی چیز ہے 2 سال سے 7 سال کی عمر میں، اور کھیلنے کے لیے سب سے قیمتی کھیل وہ ہے جو کھلونوں کے بغیر کھیلا جاتا ہے، جس میں انسان چاہیے ہوتے ہیں، کھلونے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جس کے اندر مطلب فزیکلی مطلب وہ ہمیں فزیکلی بھی مطلب ایکٹیو رکھتا ہے، اور مینٹلی بھی پریزنٹ رکھتا ہے. مطلب پریزنس آف مائنڈ بھی چاہیے، فزیکلی ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے، اور پریزنس آف مائنڈ بھی اس کے لیے چاہیے، اور کھلونوں کی محتاجی نہیں ہے بلکہ انسان اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ قیمتی کھیل اس ایج میں بچے کے لیے نہیں ہو سکتا. تو اگر میں یہ پوچھوں آپ کے بچے کے بارے میں کہ ایسے کتنے کھیل ہیں اور یہ کتنے کھیلے ہیں، کتنی دیر کے لیے کھیلے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسے کھیل جس میں کھلونا نہیں چاہیے تھا، انسان چاہیے تھے، بھلے وہ ایک آپ اور بچہ کھیل رہے تھے، یا آپ اور 2 لوگ کھیل رہے تھے، 3 لوگ کھیل رہے تھے، یعنی انسانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، اور اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ کم از کم 20 منٹ سے زیادہ تھا یا 30 منٹ سے زیادہ تھا، اور وہ آؤٹ ڈور تھا، اور اس کے اندر فزیکلی بھی ایکٹیو تھے، اور پریزنس آف مائنڈ بھی چاہیے تھا، اور بہت انجوائبل تھا، بڑا مزہ آیا، اور وہ اٹ لاسٹڈ فار 20 اور 30 منٹس اور مور. تو اتنا اس کا ڈیوریشن تھا، اور انسان اس میں انوالو تھے، اور پریزنس آف مائنڈ بھی تھی، اور فزیکلی ایکٹیو بھی تھے، اور آؤٹ ڈور کھیلا تھا. تو ایسے کھیل آپ کے بچے کی زندگی میں کتنی دفعہ آتے ہیں؟ آخری دفعہ کب کھیلا؟ ایسے مواقع کتنے ہیں؟ اب تک اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس نے کتنی ہزار دفعہ ایسے گیم کھیل لیے ہیں؟ یہ کھیل اس کو انعام کے طور پہ ملتا ہے یا روزانہ ملتا ہے؟ بہت سارے پیرنٹس اتنی احمقانہ چیزیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم اسٹوپڈ چیزیں کرو جو ہم کہہ رہے ہیں تم سے، پیپر کے اوپر اس ورک شیٹ کے اوپر 40 ٹائمز ایف کو سیدھا کر کے بنا دو، تو پھر ہم تمہیں کھیلیں گے تمہارے ساتھ. تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے بچے کو جو پانی پینا ہوتا ہے، ہم کنڈیشنل کر دیں گے، بیٹا پہلے تم یہ اسپیلنگ یاد کر کے دکھاؤ پھر پانی پینے کی اجازت ہوگی. تو مطلب کھیل جو ہے وہ انکنڈیشنلی اس کو ملنا چاہیے. یہ ایج ہی باتیں کرنے کھیلنے کی ہے. دوسرے ٹائپ کے کھیل وہ ہیں جو ٹوائز کے ساتھ کھیلے جائیں گے. ٹوائز میں بھی جو اچھے ٹوائز ہیں وہ ہیں جس کے اندر نوائز نہیں ہے، سافٹ ٹوائز ہیں. سب سے بہترین ٹوائے وہ ہے جو بہت مہنگا نہیں ہے، جس کا جو مٹیریل ہے وہ نیچرل مٹیریل ہے، جو بہت زیادہ نوائزی نہیں ہے، اور جس کے ساتھ بچہ کچھ کنسٹرکٹ کرتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، کچھ بلڈ کرتا ہے، کچھ ریزالو کرتا ہے. وہ ایک اپروپریٹلی چیلنجنگ مینٹل ایکٹیویٹی پرووائڈ کرتا ہے. مطلب وہ ایک ریزنیبلی چیلنجنگ مینٹل چیلنج دیتا ہے. تو یہ سب سے بہترین ٹوائے ہے، یہ بہت اچھا ٹوائے ہے جس کے ٹوٹ جانے پر آپ کو غم نہیں ہوتا. تو یہ بہت اچھا ہے. تو وہ تو اس طرح کی پھر بلاکس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں. بال سے کھیل سکتا ہے. بالز اچھی مطلب اس کے پاس 2 طرح کی بالز بچے کے پاس ہونی چاہیے، ایک اس کے سر کے سائز کی، اور دوسری وہ جو اس کے ہاتھ میں آ جائے، پام سائز اور ہیڈ سائز. 2 بالز آپ کے بچے کے پاس ہونی چاہیے. اس سے وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کرے. مطلب اکیلے بھی کر سکتا ہے، کوئی رنگ موجود ہے، بال کو رنگ میں ڈال رہا ہے، یا کہیں کسی چیز کا نشانہ لے رہا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. اور پھر آف کورس بہت سارے اور ہیں، مطلب ٹیکنیکل قسم کے میکینوز ٹائپ کے بھی ٹوائز ہیں، چیزیں بنانے کے، جوڑنے کے، ایسی چیزیں بھی ہیں. اور ایک اور چیز جیسے ٹولز ہوتے ہیں نا مختلف چیزوں کے، جیسے مثال کے طور پر گارڈننگ ٹولز تو بہت ہی زبردست چیز ہے، وہ بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں بہت سی چیزیں. یہ اس کے لیے کھیل ہی ہے. یہ بھی یہ 5واں پوائنٹ تھا کہ کھیلنے کے مواقع ملے اسے. ٹھیک ہے، تو میں نے کل 5 پوائنٹس بیان کیے. پہلی بات میں نے کہی کہ اپنے بچے کی پریزنس کو انجوائے کریں، اس کو آبزرو کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس پہ ٹرسٹ کریں، اور ان کاموں سے دور رہیں جو اس عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ میں نے پہلی بات کی. دوسری بات میں نے کہی کہ بھائی شوق کا پیدا کرنا انفارمیشن ڈالنے اور اسکل پیدا کرنے سے زیادہ اہم ہے، اس کا خیال کیجئے. اور وہ کام جس سے انٹرسٹ ختم ہوتا ہے ان سے بچیں اور بچائیں. اور اس کی میں نے بات کی. پھر تیسری بات میں نے یہ کہی کہ ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مناسب ماحول پیدا کرنے کی اور اپنے عمل سے چیزوں کو ماڈل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے،
اس کی پھر میں نے تفصیل بتائی کہ مٹیریل ہیں، اسپیسز ہیں، اور آپ اسے کنٹرول نہیں کر رہے اور اس کو جج نہیں کر رہے، یہ سب باتیں اس میں آئیں۔ چوتھا پوائنٹ زبان سے متعلق تھا، باتیں اور کہانیوں سے متعلق تھا۔ پانچواں پوائنٹ کھیل سے متعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم مذہبی تعلیم اور تربیت کیسے کریں؟ یہ سارا کام مذہبی تعلیم و تربیت ہی ہے۔ مذہبی تعلیم و تربیت، دیکھیے یہ سارا کام آپ کریں گے، بچے کی بہت ساری صلاحیتیں بیدار ہوں گی، چیزوں پہ غور کرے گا اور اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی مفید کام ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اچھے کیریکٹر کے مالک ہیں، آپ انسانوں کو معاف کرتے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، اور مال کی محبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے مزاج کو خوبصورت بناتے ہیں، تو آپ الحمدللہ یہ ساری صفات جو دین کے بنیادی مطالبات ہیں یہ اس کے اندر بھی پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جب وہ کانورسیشن، باتیں شروع ہوں گی، تو باتیں بڑھتے بڑھتے دیکھیں، جب باتیں شروع ہوں گی نا تو مذہبی تعلیم کا جو فارمل مذہبی تعلیم ہے اس کا دروازہ باتوں سے کھلے گا۔ جب وہ باتیں کرے گا اس میں وہ اللہ کے وجود کے بارے میں سوال کرے گا، تو وہ چیزیں خود بخود، جب وہ ٹماٹر اور لیمو اگا رہا تھا تو بھی سوال پیدا ہو رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، سبحان اللہ آپ باتیں کیجئے۔ اور پھر وہاں پر میرا پورا الگ ایک لیکچر ہے بچوں کو خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے، اس میں میں نے بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح ایک اور ہمارا لیکچر ہے 4 ڈیولپمنٹل نیڈز، بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے کچھ چیزیں جو پچھلے ویبینار میں عرض کی تھیں انفینٹس کے حوالے سے، جس میں ٹچ ہے، جس میں اور چیزیں ہیں، وہ میں نے یہاں جان بوجھ کے شیئر نہیں کی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو انفینٹس اور ٹاڈلرز والے ویبینار میں جو باتیں عرض کی ہیں ان کو بھی آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں ان میں سے جو آگے چلیں گی، وہ آپ کی وہ کنٹینیو ہوں گی، لیکن یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اب خاص طور پہ ایز اے پروجیکٹ آپ ان کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ اور اس میں شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ آپ کی مدد کرے۔ میں یہاں پہ اپنی گفتگو کو روکتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا سوالات ہیں آپ کے، اور اب باقی باتیں سوال کے جواب میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بتائیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت بچے بزی رہیں، تو کیا سر اس میں مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ بچے ہر وقت بزی رہیں؟ میں ایک بات یہ عرض کروں کہ ہر ایک کے روٹین میں، چاہے بچہ ہو چاہے ہم ہو، فری ٹائم ہونا چاہیے۔ اوورلی پیکڈ روٹین ٹھیک چیز نہیں ہے، اور یہ ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو کام بھی ہمیں کرنا ہے، وہ کام جو ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، ان کاموں کا معیار اس بات سے، مطلب چند اگر فیکٹرز ایسے ہیں جن سے ان کاموں کے معیار کا تعلق ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فری ٹائم ہے یا نہیں۔ ہماری نماز کا معیار بھی ہماری زندگی میں فری ٹائم کے نہ ہونے اور ہونے سے، یعنی ایک فیکٹر ہے نماز کے اندر بھی ہمارے اندر ارجنسی نہ ہو، پریزنس آف مائنڈ ہو، اطمینان کے ساتھ میں نماز پڑھوں، یا اسی طرح مجھے کھانا کھانا ہے، یا مجھے اپنی محبوب بیگم سے باتیں کرنی ہیں، تو اپنی پسندیدہ محبوب بیگم سے باتیں کرنے کے لیے بھی میں پریزنس آف مائنڈ ہو میرے پاس اور میں انہیں توجہ دے سکوں۔ یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری لائف میں فری ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ 2 سال سے 7 سال کی عمر کے بچوں کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ارلی چائلڈہڈ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی، میرا ایک پوائنٹ تھا بچوں کی زندگی کو ریلیکس رکھیے، انہیں اسٹریس میں نہ ڈالیے، اور ان کی روٹین کو اس طرح پیک نہ کیجیے۔ 3 طرح کے کلاکس ہوتے ہیں۔ ایک ہے میکینیکل کلاک۔ یہ جو میکینیکل کلاک ہے نا، جس میں منٹ اور سیکنڈ اور گھنٹے کی گھڑی ہے، یہ بچوں کے روٹین کو اس فریم ورک میں فٹ کرنا مناسب نہیں ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ بلکہ ایک اور کلاک ہے جو بایولوجیکل کلاک ہے، یا سمجھیے کہ سورج کے نکلنے اور ڈھلنے سے جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ چیزیں ہیں جس میں ایک لارجر ٹائم زونز ہیں، مطلب یہ دن کا وقت ہے، یہ ارلی مارننگ ہے، یہ شام کا وقت ہے، یہ دوپہر کا وقت ہے، یہ رات کا وقت ہے۔ تو اس کے اندر جو ٹائم ہے وہ 4 یا 5 کوارڈرنٹس، یا 4 یا 5 کہہ لیجئے 4 یا 5 گھڑیاں ہیں، یعنی اس کے اندر جو کہہ لیجئے پیریڈز آف دا ٹائم ہے وہ 4 یا 5 یا 6 ہیں، ان کے اندر ٹائم ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ ایک لارجر ٹائم کہہ لیجئے انٹرولز ہیں، اس کے اندر بچے کی روٹین خود بخود گریجولی ہینڈل ہوتی ہے، یہ آتے ہی نہیں ہوتی، اور وہ اس میں بھی بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے،
اور اس کے اندر فری ٹائم اس کے پاس ہونا چاہیے. فری ٹائم کے نہ ہونے سے جو دنیا میں مخلوق پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ مسائل کس نوعیت کے ہیں یہ ہم اس پہ کبھی بات کریں گے. دیکھیں زندگی میں کبھی کبھی ایسا فیز آ جائے میری اور آپ کی زندگی میں کہ ہم بہت آکیوپائیڈ ہوں, بہت بزی ہوں, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن اگر پوری زندگی ایسی چل رہی ہو کہ ہمارے پاس رکنے اور غور کرنے اور تھوڑا سا چیزوں پہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو اس کا خیال کیجئے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. سر میرا سوال یہ کہ اگر جو چھوٹا بچہ ہے 2 سے 7 سال کے درمیان ہے وہ خود کہتے کہ میں نے اسکول جانا ہے, جیسے ہماری بیٹی ہے کہ میں 4.5 سال کی ہے, تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ہوم اسکولنگ کروائیں, ابھی بھی گھر پہ ہے, لیکن کئی دفعہ وہ یہ چیز کہتی ہے کہ کاش میں بھی اسکول جاؤں, اور اسکول وغیرہ کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے اسکول جانے کا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ایسے بچے کو پھر اسکول بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ جی بہت اچھا. اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کا دل کیوں چاہتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. بچہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ زندگی کو اور دنیا کو تھورولی ایکسپیرینس کرے, کچھ مس نہ ہو جائے. ہر بچے کے اندر اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں اور زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سے کچھ مس ہو جائے, کوئی چیز ایسی ہو جس کو وہ دیکھ نہ سکے, جس میں وہ پارٹیسپیٹ نہ کر سکے. جب گھر میں سب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سونا نہیں چاہتا, نیند آ رہی ہو وہ سونا نہیں چاہتا, اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ سو گیا تو کچھ مس کر دے گا. تو اسکول کے حوالے سے اس کے اندر ایک کیوریوسٹی ہے, اس نے اس کے بارے میں سنا ہے اور اس کو یہ اندازہ ہے کہ بہت ساری ہیپننگز وہاں پر ہوتی ہیں, بہت ایک انٹرسٹنگ مطلب اس کا تذکرہ سنا ہے, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک الگ دنیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جاؤں, دیکھوں. تو یہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے اس کی. اب لیکن دوسرا ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ یہ مثال بلکہ میرا خیال ہے جان ہالٹ نے ہی دی تھی, ہاں اسی کی کتاب میں ہے. اگر آپ کے بچے ایک بہت بزی روڈ ہے اور روڈ کے اوپر آ جائیں اور وہاں دوڑنا بھاگنا چاہیں, ایک روڈ ہے جہاں پہ گاڑیاں آنے کا خطرہ ہے اور وہ اس پہ بھاگنا چاہیں, تو کیا آپ انہیں بھاگنے دیں گے اس لیے کہ ان کا دل چاہتا ہے, یا ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روکیں گے؟ جی ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں گے. ہاں, تو اصل میں اصول یہ ہے کہ بچے کو اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے ایکسپیرینس کو لینے کے لیے بالکل بے خوف ہوتا ہے. وہ تو کرنا چاہتا ہے اور بات صحیح ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس جہاں اس کی سیلف رسپیکٹ اور سینس آف سیلف ورتھ اور کانفیڈنس اور کریٹیوٹی اس کو بہت خطرہ ہو, تو کیا ایسے ماحول میں ہمیں اپنے بچے کو بھیجنا چاہیے؟ اور اگر چلیں کبھی کبھار چلا گیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پہ دن کا بڑا حصہ فار 5 آورز اسے بھیجا جائے جہاں اس کو جج کیا جائے گا, کمپیئر کیا جائے گا, تمام بچوں سے یونیفارمٹی ڈیمانڈ کی جائے گی, بولنے پر ان کو شرمندہ کیا جائے گا, خاموش رہنے پر ان سے خوش ہوا جائے گا, سوال اگر وہ کر دیں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, اور ان لائنوں کے اوپر ایف بنانے کی کوششیں کی جائیں گی, تو ایسے ماحول میں یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے, میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں, اگر کانفیڈنس کریٹیوٹی کا خیال رکھا جا رہا ہو تو پھر تو چلیں اچھی بات ہے, لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو ان کی زبان سے محروم کیا جاتا ہے, پھر ان کی کریٹیوٹی اور کانفیڈنس کو نقصان پہنچتا ہے. تو اب ان چیزوں میں دیکھیں یہ اتنا اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو اس طرح کے خطرات سے بچانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے. عید الاضحیٰ آ رہی ہے, گھروں میں میرا خیال ہے باربیکیو لوگ کریں گے, تو باربیکیو اگر ہو رہا ہو اور آپ کا بچہ کوئلہ ہاتھ میں لینا چاہتا ہو تو کیا آپ لینے دیں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ابھی جو ریسنٹ پچھلے چند مہینوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور دنیا میں پچھلے چند سالوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا کتنی چینج ہوئی ہے. میں تو ایک بات یہ کہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے پہلے بھی جو دنیا تھی اس دنیا کے لیے بھی یہ ہمارا کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم انسانوں کو تیار نہیں کر رہا تھا. اور یہ جو پوسٹ اے آئی ورلڈ ہے نا, اے آئی کے پیدا ہونے کے بعد دنیا بہت تبدیل ہو جائے گی, اس کے لیے تو یہ تعلیمی نظام ان کی تیار کر ہی نہیں رہا ہے. وہ تو بالکل پتہ نہیں کون سی چیزوں کی باتیں کر رہا ہے, نہ تو یہ معاشی مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے, نہ یہ آخرت کے لیے تیار کر رہا ہے.
تو یہ اس طرح، اور اس ایج میں جو کہ بہت سینسٹیو ایج ہے، ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ساری کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی جو میں نے بیان کی ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے کسی ایسی جگہ پر چھوڑ کے آئیں جہاں اس کو شرمندہ کرنے اور اس کو اسٹریس دینے اور اس کو جج کرنے والے بالکل تیار بیٹھے ہوں. بلکہ اس کو بھی چھوڑیے، وہ تو آپ کے بچے کو ایڈمیشن ہی اس وقت دیں گے جب پہلے اس کو اچھی طرح جج کریں گے. فیئر آف ریجیکشن بھی بہت عجیب سا فیئر ہوتا ہے، ریجیکشن بھی بہت عجیب سا واقعہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکول میں بھیجنے کے چکر میں ریجیکشن کا تجربہ انہیں ملا ہے، اور گھروں میں کتنی عجیب سی حرکتیں ہوئی ہیں کہ وہ تمہارا انٹرویو لیں گے، ٹیسٹ لیں گے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے. تو اللہ رحم فرمائے اس کو، ہم اپنے بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کر سکیں. اللہ نے بہت اچھا بچہ عطا کیا ہے، ہم اس کے ٹیلنٹ کو ہم نرچر کر سکیں اور اس کی تربیت کر سکیں، اس کو ہم آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی، اس کے لیے ہم تیار کریں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے جب بچے چھوٹے تھے 5 to 7 تو مجھے یہ شکایت آتی تھی کہ یہ ٹاکیٹو بہت ہیں، مطلب کلاس میں بولتے بہت ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بولنا چاہیے بچوں کو. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ نواسی جو میری ہے وہ ایسے اسکول میں جاتی ہے، وہ لیڈ کرنا چاہتی ہے پوری کلاس کو. اب یہ شکایت آتی ہے. یہ 2 کوشچن ہے میرے. دوسری بچی کی کیا شکایت ہے، میں سمجھا نہیں. لیڈ کرتی ہے بچوں کو تو بچے اس سے دور ہٹتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز یہ سمجھیے گا کہ ایز پیرنٹس ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی نیڈز کیا ہیں اور ان نیڈز کو ہم پورا کریں اور ایسا ماحول دیں جن میں وہ نیڈز پوری ہوتی ہوں. اور اگر ہم اس کی الٹ ہم جائیں گے، ہم یہ سوچیں کہ اس ایج کے بچوں کے جو اسکولز بن گئے ہیں ان کی نیڈز کیا ہیں اور میں اپنے بچے کو وہ بناؤں جو اسکول نے جو کچھ مانگا ہے اس کے مطابق اپنے بچے کو ڈھالوں، تو یہ ہمارا مسئلہ ہوگا نا. مطلب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بچے کو اسکول کی ضروریات کے مطابق توڑ مڑوڑ کے اسکول کے اندر فٹ کرنا ہے، یا بچے کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی نیڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ماحول پیدا کرنا ہے، اس کی ایک پیرنٹنگ اس طرح سے کرنی ہے. تو اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسکول میں اس بچے کو کامیاب کروا دیا جائے تو یہ اچھی پیرنٹنگ ہے. اگر اسکول سینسیبل ہے اور وہ کام کر رہا ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا اور بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو ویلیو دیتا ہے، تو پھر تو آپ اسکول کے ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا، مثال کے طور پر اسکول کہتا ہے کہ بچہ بہت بولتا ہے تو آپ نے خاموش رکھنا ہے، تو اب آپ اپنے بچے کو چپ کرانے کے چکر میں، تو یہ تو آپ نقصان کر رہے ہیں نا. یہ تو آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے بچے کی ہولسٹک نیڈز کو اہمیت دینی ہے یا اسکول کی ایکسپیکٹیشنز کو اہمیت دینی ہے، یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے 2 بچے 2 سال کی ابھی ہونے والی ہے، 1 month رہ گیا اس کا. سر دوسرا جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ 5 year 3 months کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا جو بیٹا ہے اکثر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی بہن سے نا بہت زیادہ نفرت کرنا شروع ہو گیا، یا اس طرح سے کہ اگر کوئی چیز اس کو مل جاتی ہے، چھوٹی سی بھی چیز ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ چیز توڑ دوں گا جو اس کو صرف ملی ہے، جو مجھے نہیں ملی. تو اس چیز کو میں اس کی کیسے ہینڈل کروں؟ اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈز پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اگر ایک بچہ اپنی بہن یا بھائی سے اپنی چیزیں شیئر نہیں کر رہا تو آپ اس کو اس طرح نہ سمجھیے کہ آپ کا بچہ اس کا دل چھوٹا ہے، وہ تو بہت کنجوس ہے، وہ تو شیئر نہیں کرتا، یا اس کے اندر جیلسی ہے. ایسی کسی چیز کا اپنے دل میں ایسی بدگمانی نہ پیدا کریں، بلکہ آپ اپنے بچے کو آبزرو کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس کی زندگی میں اسٹریس بہت اسے دیا ہوا ہے، یا اس بچے کو جو پیار اور عزت ملنی ہے وہ نہیں مل رہی، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا، یا دونوں بچوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں آپ دیکھیے. بچوں کی ڈیولپمنٹل نیڈز اگر پوری نہیں ہوں گی تو ان کے درمیان یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور تھوڑی بہت بہن بھائیوں کے اندر نوک جھونک اور تھوڑی بہت کانفلکٹس جو ہیں وہ نیچرل ہیں، ہوتے ہیں، ان کو آپ اگنور کیجئے. اصل میں اس میں حکمت چاہیے کہ بچے آپس میں کوآپریٹ کر سکیں، اس کے لیے حکمت چاہیے. اور اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز والا جو ہمارا لیکچر ہے وہ دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ بچوں کی ڈیولپمنٹل نیڈز کیا ہوتی ہیں، ان کی ایموشنل نیڈز کیا ہوتی ہیں، ان کی انٹلیکچول نیڈز کیا ہوتی ہیں، وہ کیسے پوری ہوتی ہیں.
انشاءاللہ جب آپ اس پہ کام کریں گی تو اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ آپ کا بہت مطلب یہ آسان ہو جائے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہوم اسکولنگ کرنی چاہیے، بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجنا چاہیے، اور کیونکہ وہاں پہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، اسٹریس دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک جنا اسپاؤس جیسے میرے ہسبینڈ ہے وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے 6 سال کا بچہ ہو گیا ہے، 5 سال کا ہو گیا ہے، اسے بھیجنا ہی بھیجنا ہے، تو اس صورت میں ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے 6 سال تک انہیں 5 سال تک تو روکے رکھا کہ نہیں 7 سال تک بچے کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، وہ کھیلتا رہے، لیکن اب میں انہیں نہیں روک پا رہی، تو اب پھر میری کیا رسپانسبلٹی ہے اس بارے میں؟ اور سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا بچہ ضد کرتا ہے، بعد میں سوری کہہ لیتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا مما اور سوری، اور اس کے اندر پیشنس نہیں ہے، بعد میں پھر وہی دوبارہ کرتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے، ابھی جو میں نے آج جو گفتگو کی ہے اس میں نے ہوم اسکولنگ کا تو نہیں کہا کچھ بھی، میں نے تو بس یہ بتایا کہ مطلب یہ وہ معاملات ہیں، یہ اصول ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے اس ایج گروپ کے ساتھ، اور چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ اسکول ہو، گھر میں تو رہنا ہی ہے اسے، تو گھر کا بھی معاملہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی ان اصولوں کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو باقی یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ ان چیزوں پہ نہیں سمجھتے، تو مطلب آج ویبینار تھا، آپ انہیں لے کر آئیں یا نہیں آئیں، ہسبینڈ اور وائف دونوں اگر اس طرح کے سیشنز میں تشریف لائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر چلیں وہ نہیں آئے ہیں تو آج آپ جو آپ نے سیکھا ہے وہ ان سے شیئرنگ کیجئے اس کی۔ جیسے کبھی ہسبینڈ اور وائف مل کے جیسے کوئی ٹی وی ڈرامہ یا کوئی خبریں یا کوئی فلم دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کرے کوئی مل کے لیکچر سنیں اور آپس میں ڈسکس کریں، ان سے کہیں بھئی آج اس ویکنڈ پہ ہم نے بیٹھ کر نا یہ لیکچر سننا ہے، اس کو آپس میں ڈسکس کرنا ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو ہمیں پھر عمل کرنا ہے، یہ مواقع نکالیے۔ تو اپنے ہسبینڈ سے ناراض نہ ہوں، ان سے اپنا تعلق بہتر بنائیے تاکہ یہ بات چیت آسان ہو سکے۔ انہوں نے 5 سال کی عمر تک آپ کی اس خواہش کو مطلب پورا کیا کہ بچے کو گھر پہ رکھا، تو اس کا تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے ہسبینڈ اس لیول پہ تھے کہ 5 سال تک آپ کے بچے کو گھر پہ رکھنے دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے یہ سارے معاملات ڈسکس بھی کرنا چاہیے تھا نا، کہ یہ کیوں آپ اسکول کیوں نہیں بھیجنا چاہ رہی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں نا، اصل میں پیرنٹنگ اور ٹیچنگ یہ دونوں کام ایسے ہیں جس کی ایک پراپر ٹریننگ لینا بڑا ضروری ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے یہ چاہوں گا کہ اس بات کو سوچئے گا کہ اس کا اگر علم آپ کے پاس نہیں ہے جس کا آپ نے حساب دینا ہے، یعنی آپ کی یہ ذمہ داری وہ ہے اولاد کے ساتھ کیا کیا، ان کی تربیت کیسی کی، اس کا آپ نے حساب دینا ہے۔ اب ہر مہینے ہم مطلب بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اس میں اتنا بڑا خرچہ بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، بچے کو بھی تھکاتے ہیں، خود بھی تھکتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعلیم و تربیہ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم خود اس علم کو حاصل کریں، اور جو بیسک علم ہے کہ آپ کے رویے کیا ہونے چاہیے، آپ کو اپنے اوپر کیسے کام کرنا ہے، بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈز کیا ہیں، بچے کے ساتھ مکالمہ کیسے کرنا ہے، یا بچے سے کن موضوعات پہ بات کرنی چاہیے، اپنے اوپر کیا کام کرنا چاہیے، ہسبینڈ وائف کے تعلق کو کیسے بہتر بنانا چاہیے، اگر اس کام کو آپ سیکھیں گے تو آپ اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کر پائیں گے۔ تو اس کام کو سیکھنے کے لیے ہم کورس بھی کرواتے ہیں 6 مہینے کا، لیکن بہت سے لوگ اس کورس میں کسی وجہ سے نہیں آ پاتے، تو ہم نے کوشش کی ہے اس کی جو آئیڈیاز ہیں، اس کے جو کور کانسیپٹس ہیں، ان کو ہم نے یوٹیوب چینل پہ دیا ہوا ہے، ہماری بہت ساری ویڈیوز میں یہ سارا علم موجود ہے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اس کے تفصیلی نوٹس بنائیے اور اس پہ ریفلیکٹ کیجئے، ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو کیا سمجھ آیا ہے اس پہ ریفلیکشن لکھیے، اس کو اپنی فیملی میں شیئرنگ کیجئے، اور ایک خاص ترتیب میں اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھتی ہیں، لمبی تفصیلی ویڈیوز کو اطمینان سے دیکھیے، اس کے لیے ٹائم نکالیے، ہو سکتا ہے 2 دفعہ دیکھنی پڑے، اور اس کے لیے ریگولر بیسس پہ ٹائم نکالیے، اس کے نوٹس بنائیے، اس پہ پھر ریفلیکٹ کیجئے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ سوچئے کہ میں کن چیزوں کو اپنی زندگی میں مجھے صحیح کرنا ہے، کن کاموں کو مجھے چھوڑنا ہے، کن کاموں کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اس سے اچھی خاصی ٹریننگ اس سے ملے گی۔ اور ہمارا جو کورس ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک مینٹورشپ پروگرام میں آ جاتے ہیں، آپ ایک سمجھ لیں ایک تعلق محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنی لائف کو کسی کے ساتھ جڑ کے آپ اپنی لائف پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک 6-7 مہینے آپ ایک سپورٹ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے۔ اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ کیجئے، نہیں تو اپنے طور پر اس علم کو حاصل کیجئے۔ اس علم کو اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو یہ مسائل پھر حل ہونا مشکل ہے نا، پھر مطلب
یہ تو چیلنجز آتے رہیں گے. تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے, ان چیلنجز کو علم کی روشنی پہ اللہ کرے کہ آپ ہینڈل کر سکیں انشاءاللہ. میرا کوشچن یہ ہے سر کہ میری بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتی ہے. اگر اسے ڈانٹتے ہیں تو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم اسے ڈانٹ کیوں رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فیل نہ کرنا شروع ہو جائے, کانفیڈنس لیول لو نہ ہو جائے. اور اگر ہم اسے ڈانٹتے نہیں ہیں تو اس کے اندر کسی بھی چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا, وہ پھر بہت زیادہ جو ہے وہ کسی کو مانتی نہیں, اوبے نہیں کرتی. یہ کس حکیم نے بتایا ہے کہ اس کو ڈانٹنا ہے اور اس کے دل میں چیزوں کا ڈر خوف پیدا کرنا ہے؟ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ کام ہی غلط ہے. مطلب آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتا دوں جس کے ساتھ اس کو ڈانٹنا آسان ہو جائے. میری گفتگو میں کیا میں مطلب ڈانٹنے اور ڈر خوف پیدا کرنے کی بات تو نہیں کر رہا میں. اس پورے علم کو سمجھنا ہوگا. یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. مطلب ہم اسے ڈانٹتے ہیں, اس پہ ڈانٹ کا اثر نہیں ہوتا. بھائی کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ آپ کو نہیں ڈانٹنا چاہیے, آپ کو اس کو پیار دینا چاہیے, آپ اس کو اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اور آپ اس پوری بات کو سمجھیے. 4 ڈیولپمنٹل نیڈز والی ٹاک میری غور سے سنیے گا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے بات نہیں مانتے, اس میں کیا کرنا چاہیے, یہ بھی میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے, بچے بات کیوں نہیں مانتے. اگر آپ ان لیکچرز کو سنیں اور ان کے نوٹس بنائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سی رہنمائی مل جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈانٹنا نہیں ہے, ڈر خوف اپنا نہیں بٹھانا. اگر کسی بچے میں ہم نے اپنا ڈر خوف بٹھا لیا ہے تو اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اس طرح نہیں بیٹھ پائے گا جیسے کہ بیٹھنا چاہیے. فکر جواب دہی کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے, ہمارا خوف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ آسان کرے. ان ویڈیوز کو دیکھیے گا, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا جو میں آپ جن ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں. سر مجھے سیپریشن سنڈروم کے بارے میں بات کرنی تھی. میرا ایک بیٹا ہے, وہ 4 سال کا ہو جائے گا اکتوبر میں انشاءاللہ. تو اس کا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ بالکل بس ہر وقت چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھی رہوں. وہ کھیلتا بھی خود ہی ہے انڈیپینڈنٹلی, لیکن بس اس کو ہوتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھی رہوں. یہاں تک کہ میرا کچھ بھی کام کرنا بھی, واش روم جانا بھی, سب کچھ بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو فوراً ہوتا ہے کہ ماما میرے پاس آ جائے. تو اس سچویشن میں اس کو کس طرح سکھاؤں انڈیپینڈنٹ پلے کرنا. یہ بتائیے کہ کتنے بچے ہیں آپ کے اور ایجز کیا ہیں؟ صرف ایج اور بس یہ ایک ہی بیٹا ہے میرا. اور آپ نے اپنے بچے کو 2 سال اپنا دودھ پلایا تھا؟ نہیں, کچھ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے میں نہیں پلا سکی, صرف 3 مہینے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس کی نیڈ فار اٹیچمنٹ جو ہے وہ اس طرح اس ٹائم پر پوری نہیں ہو سکی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی. آپ کا اور بچے کا جو ٹچ ہے نا, پہلے سال میں پھر دوسرے سال میں, یعنی اسکن ٹو اسکن ہول باڈی ٹچ, اس کی جتنا ایکسپیرینس اسے ملنا تھا اتنا ایکسپیرینس اسے نہیں ملا. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اس کی نیوٹریشنل نیڈز کیسے پوری ہوئیں, پوائنٹ یہ ہے کہ ماں اور بچے کا جو ہول باڈی ٹچ ہے, اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے, اس کو جتنا آپٹیمائز ہونا تھا جس کے نتیجے میں اس کی نیڈ فار اٹیچمنٹ سیٹسفائی ہوتی, وہ اپنے صحیح ٹائم پر نہیں ہوئی. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات دیکھیے, کسی مسئلے کو نا آپ ڈس آرڈر یا سنڈروم کا نام نہیں دیں. سیپریشن انگزائٹی ہے آپ کے بچے کے لیے, اس کو یہ نہیں کہیں کہ سیپریشن سنڈروم ہے. آپ اس کو یہ کہیے کہ اس کی نیڈ فار اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے. اس کو اس طرح دیکھیے. جب آپ اس کو صحیح لفظوں میں ڈیفائن کریں گے تو آپ کا دیکھنے کا انداز ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ اسی مسئلے کو سیپریشن سنڈروم کہیں گے تو کچھ اور اپروچ ہوگی, لیکن نیڈ فار اٹیچمنٹ سمجھیں گے تو کچھ اور معاملہ ہوگا. ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے, کیا آپ جب آپ یہ بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اور آپ پریگننٹ تھیں تب سے لے کر اب تک, کیا آپ کی مصروفیات کسی چیز میں بہت زیادہ آکیوپائڈ ہوئی ہیں؟ کوئی ایسا فیز آیا ہے جس میں آپ کہیں آکیوپائڈ تھیں, ذہنی طور پر اویلیبل نہیں تھیں, روزانہ کا کوئی ایسا روٹین تھا, کہیں ایجوکیشن میں کہیں آپ نے داخلہ لے لیا تھا, کچھ ٹریننگ لے رہی تھیں, یا ذہن پہ بہت لوڈ تھا؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو بس آپ بچے کے ساتھ کھیلا کیجئے. ابھی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بچے کو حق کیا کریں, پیار کیا کریں, اس کے ساتھ کھیلا کریں, اور اگر وہ گود میں آنا چاہتا ہے تو آپ زبردستی گود سے نہ اتاریں. ٹھیک ہے, میں ایک بات بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں, بعض بچے ایسے ہیں جن کو جتنی دفعہ گود میں آنے کی خواہش تھی نا, ماں کے پاس ٹائم نہیں تھا, گود میں نہیں لیا اسے. اب وہ بچے بڑے ہو گئے, اور میں ایسے بچے کو جانتا ہوں جو 9 سال اور 8 سال کا ہو گیا ہے, اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی گود میں بیٹھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو نیڈ فار اٹیچمنٹ ہے نا, وہ اپنے صحیح وقت میں صحیح انداز سے پوری نہیں ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گود میں آپ کتنا لیتی تھی, تو مطلب جس وقت گود میں لینے کا ٹائم تھا اس وقت نہیں لیا. تو اب وہ اس کے اندر ایک ارج تو ہے, وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے چاہ رہا ہے.
اسی طرح وہ آپ کے ساتھ اسے سونا چاہیے. کچھ لوگ بچے کا بیڈ الگ کرنے اور روم الگ کرنے میں بھی وقت سے زیادہ جلدی, مطلب حد سے زیادہ جلدی کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. بچہ رات میں اس کی آنکھ کھلی, آپ موجود نہیں تھیں. صبح میں وہ سو کے اٹھا, آپ موجود نہیں تھیں. یا کسی چیز سے اس کو ڈرایا گیا اور وہ ڈر گیا. یا آپ کہیں باہر چلی جاتی ہیں اور اس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا, اور وہ اچانک, مطلب وہ اماں جو بچے کو کسی دھوکے سے چھوڑ کے چلی جاتی ہے نا, مطلب دھوکے کا لفظ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ بچے کو کسی کام میں لگایا اور اگر میں باہر جاؤں گی تو یہ بھی میرے ساتھ باہر جائے گا, تو بس میں اس کو کہیں بزی کرو اور میں نکل جاؤں باہر. اس بچے کا ماں پہ ٹرسٹ بہت, مطلب یہ پھر ماں کو اسپیئر نہیں کرتا. اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ جیسی میری ادھر ادھر میں نے اپنی توجہ کی, یہ کہیں ادھر ادھر دوبارہ نہ نکل جائیں, تو وہ مطلب وہ نہیں چاہتا کہ وہ نکلیں. تو بچے کی جو نیڈ فار اٹیچمنٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ جو ٹائم ہے وہ زیادہ گزاریں. آپ اپنے بچے کو باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے لے کے جائیں, باہر کھیلیں اس کے ساتھ, بھاگیں اس کے ساتھ, سوئمنگ کریں اپنے بچے کے ساتھ. اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ ہفتے میں 3-4 دن سوئمنگ کریں گی, یہ مسئلہ انشاءاللہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. یا اسی طرح اسٹوری ٹیلنگ کریں, تو یہ کام کیجیے, انشاءاللہ بہتر ہوگا اللہ نے چاہا تو. اچھا, میرا سوال سر یہ ہے کہ ویسے میرے بیٹے کا اور میرے ہسبینڈ کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, وہ 6 سال کا ہے. ریسنٹلی اس طرح سے ہوا کہ میرے ہسبینڈ اب وہ چونکہ تھوڑا بڑا ہو گیا, اس طرح سے انہوں نے کہا اپنے شوز اٹھا کے رکھیں جگہ سے, اس طرح سے کچھ انہوں نے 2-4 باتیں کری. تو اس نے جو جملہ بولا, مجھے کہا کہ مجھے بڑے ہو کے بابا کی طرح نہیں بننا, اتنا باسی. اس چیز میں کس طرح سے آپ کو ڈیل کرنا چاہیے؟ should we not discipline them after this certain age? And one more thing is controlling the screen time, especially for when they go outside, like when they're with friends or when they're with family, where you cannot stop them from watching something. یہ 2 چیزیں میرے سوال کرنی تھیں. ٹھیک ہے, جہاں آپ ان کو نہیں روک سکتے اس کی ابھی فی الحال فکر نہیں کریں, جہاں آپ انہیں روک سکتے ہیں اس کی فکر کریں. آپ کے گھر میں انہیں اسکرین کون دے رہا ہے یہ دیکھیے. باہر تو ٹھیک ہے, اب تو وہ پوری دنیا میں اب لگ گئی ہے ہر جگہ, جہاں پر اب تو وہ بس میں بھی سفر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اسکرین انہیں مل رہی ہے, کہیں بھی ٹرین میں بھی انہیں اسکرین مل رہی ہے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو ابھی ہم چھوڑ دیں. لیکن اپنے حصے کا کام پورا کیجئے, اور یہ بھی ڈسکس کیجئے کہ ہم کیوں اسکرین کے بارے میں یہ بات کیوں کرتے ہیں, ہمارا یہ پرسیپشن کیوں ہے, ہم کیا کیوں نہیں کرتے اور کیا کیوں کرتے ہیں. اس پہ کانورسیشنز بھی ہونی چاہیے, صرف ریسٹرکشن لگانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ پہلی بات ہوگی, یعنی دوسرے سوال کے اوپر میرا یہ رسپانس ہے. باقی پہلے سوال کے اوپر وہی مسئلہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی گفتگو میں کہا نا, کس عمر تک میرے بچے کو کیا کام آ جانا چاہیے. ہم نے اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا لی ہے. میں نے یہ بات عرض کی کہ 7 سال کی عمر تک تو بالکل بھی یہ چیز نہ آنے دیں کہ اب جیسے آپ کا یہ سوال ہے ایٹ سرٹن ایج وی نیڈ ٹو ڈسپلن دیم, جو آپ کے دماغ میں ہے وہ 6 سال کی عمر, ایٹ سرٹن ایج کا مطلب آپ کے ذہن میں 6 سال کی عمر ہے. ایٹ ایج 6 یور چائلڈ مسٹ لرن ویئر ٹو کیپ شوز اور ویئر ٹو پٹ تھنگس بیک. جو بھی آپ نے اپنے ذہن میں چیزوں کو آرڈر میں رہے, یہ آپ کے ذہن میں چیز مطلب بیٹھ گئی ہے. دیکھیں, اس میں اصول یہ سمجھیے کہ ہمیں ان کو ڈسپلن نہیں کرنا, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن ان کو سیکھنا ہے. یعنی ہم نے ان کی مدد کرنی ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے میں. ایک چیز ہے آپ انہیں کنٹرول کریں, آپ انہیں ڈسپلن کریں, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سیلف کنٹرول یا سیلف ڈسپلن سیکھیں, لرن کریں, اور اس میں ان کی مدد کرنی ہے. دیکھیں, جہاں بچے کو کنٹرول کیا جائے گا بچہ اس سے بھاگے گا. اور ایک پرابلم یہ ہے کہ عموماً والد جو ہیں وہ بیٹے کو اور ماں جو ہے وہ بیٹی کو ذرا زیادہ ان سے ٹف ایکسپیکٹیشنز یا ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے, اور ان کو ذرا لیوریج کم دیتی ہے, یا ان کے ساتھ ذرا فلیکسیبل کم ہوتے ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بیٹا ہے, تو باپ کے ذہن میں لاشعوری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ بننا ہے جو میں ہوں, تو وہ بڑی جلدی اس کو وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو تھوڑی سی اس میں رعایت دینے کی ضرورت ہے. اور اس کام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے یہ ڈسکس کیجئے کہ ہم نے اس چیز کی جو جگہ بنائی ہے, اگر ہم اس کو اس جگہ پہ نہ رکھیں تو کیا ہوگا. ہم کہاں, ہم شوز کو اس جگہ پہ کیوں رکھتے ہیں, بس یہ ڈسکس کریں. آپ آرڈر نہیں دیں, بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ اسکل کیسے سیکھی, آپ کو یہ سمجھ کب آئی اور کیسے آئی. آپ گاڑی کی چابی کو اس کی جگہ پہ کیوں رکھتے ہیں, موبائل فون کو اس کی جگہ پہ کیوں رکھتے ہیں, اپنے ٹاول کو اس کی جگہ پہ کیوں رکھتے ہیں, اور اگر اس ٹاول کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھیں تو کیا نقصان ہوگا. بس یہ چیز ڈسکس کریں, اتنا کافی ہے. اگر وہ آپ پہ اعتماد کرتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے, جو کہ وہ کرتا ہے,
اور آپ بھی اس پہ محبت کرتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس سے بدگمان نہیں ہیں، اس سے آپ کھنچے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آسانی سے پوری ہوں گی۔ تو اپنے بچے کی ان چیزوں پر مطلب مائنڈ نہ کریں، اور وہ کمپلائنس کے جو اسٹینڈرڈز ہیں نا وہ ابھی اس عمر میں آپ نہیں نافذ کریں، آپ اپنے لیے یہ چیزیں رکھیں اور ان سے صرف ڈسکس کریں۔ مطلب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی جگہ پہ رکھو اور یہ کرو، اور نہیں رکھا تو آپ ناراض ہو رہے ہیں، اور وہ نہیں رکھ رہا تو آپ کھڑے ہو کر میں نے کہہ دیا یہ لے جا کے رکھو، وہ لے جا کے، اب وہ کہہ رہا ہے میں نہیں رکھ رہا، تو اب اس بات کو ایشو بنا لیا۔ تو ضد جو ہے وہ تو ابا جان کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے پڑ گئے، چھوڑ دیں اسے۔ جب آپ کی ایک بات اس نے نہیں سنی ہے تو تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے آرڈر دینے سے پہلے کی جو پوری فیز ہے وہ کیا کیا آپ نے؟ کبھی یہ ڈسکس کیا کہ ان چیزوں کو ان جگہوں پہ کیوں رکھتے ہیں ہم؟ ان چیزوں کے رکھنے کی کوئی اور جگہ کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز کو رکھنے کی جگہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس پر ڈسکس کریں نا۔ Why is it important to have a place of everything? Why? If we do not designate a place، اگر ہم نے کوئی پلیس ایلوکیٹ ہی نہیں کی ہے کسی چیز کے لیے، آپ بتائیں گھر میں چائے بناتی ہوں یا کھانا بناتی ہوں تو جو ہری مرچ ہے یا لال مرچ ہے اس کو اس جگہ پہ کیوں رکھتی ہوں؟ یہ بتائیے۔ اگر یہاں نہیں رکھوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ اپنی پرسنل کیس اسٹڈی شیئر کریں نا اس سے۔ جی فرمائیے۔ اچھا سر، میرا بھی سوال کچھ ملتا جلتا ہی ہے۔ میری جو بیٹی ہے شی 3 ایئرس اور وہ 10 سال بعد پیدا ہوئی ہے، اور میرے ان لاس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، میں ہوتی ہوں اور ہسبینڈ تھائرائڈ رات کو دیر سے آتے ہیں، تو شی always needs my constant attention، constant۔ میں کوئی کام نہیں کر پاتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ میری ٹانگوں کے ساتھ لٹکی رہتی ہے، اور مسلسل بس ماما لک، ماما پلے ود می، ماما لک، ماما پلے ود می، نان اسٹاپ بس یہی اس کا ہوتا ہے۔ تو کیا میری تربیت میں کوئی مسئلہ ہے یا مجھے کسی اور طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ ایک ہی بچی ہے؟ ایک ہی بیٹی ہے؟ ایک ہی بیٹی ہے، 10 سال بعد پیدا ہوئی ہے، تو میری شاید میں نے بہت زیادہ اس کو ٹھیک ہے، بس اٹینشن دے مجھے دی ہے۔ ایک بچی ہے 3 سال کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ہماری جو پیرنٹنگ کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، پیرنٹنگ وداؤٹ اسپوائلنگ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹل نیڈز والی ویڈیو آپ دیکھیں، بہت سارے پیرنٹنگ پہ لیکچرز ہیں وہ ضرور دیکھیے گا۔ مجھے اندازہ ہے اگر ایک بچہ اتنے عرصے کے بعد اللہ عطا کرتا ہے نا تو بہت ناسمجھیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ نے کیا ٹھیک نہیں کیا اور کیا ٹھیک کیا ہے اور اب کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی جلدی آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گی، ان کے نوٹس بنائیں گی، ان کو سمجھیں گی، اتنا بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بچے کا قصور نہیں ہے، بچے سے ناراض نہیں ہو، اپنے اوپر کام کرنا ہوگا۔ آپ کو غصہ تو نہیں آتا، آپ کے اپنے مسائل کیا ہیں، آپ کی اپنی صحت کے مسائل کیا ہیں، آپ نے دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف تو نہیں کیا ہوا۔ مثال کے طور پر اتنے عرصے کے بعد اللہ نے بیٹی عطا کی ہے اور اتنی پیاری ایک اچھا اللہ نے بچہ عطا کیا ہے۔ اب اگر آپ کی مصروفیات ڈرامے ہیں اور ٹی وی ہے یا کچھ اور ایسے کام ہیں تو مطلب بچوں کو پالنا کیسے ہے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اور ہماری کون سی غلطیاں ماں اور باپ کی ہوتی ہیں جس سے بچہ خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے نا۔ تو اس کو سیکھیں گی تو مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے لیے ٹائم نکالیں، اللہ آپ کو اور آپ کے شوہر کو اس ساری چیز کو سیکھنے کے لیے اس کی توفیق عطا کرے، اس کے لیے وقت نکالیے، یہ علم ہے پورا۔ میں اگر صرف اس موضوع پہ بات کروں نا کہ اپنے بچے کو کپڑے کون سے پہنانے چاہیے، یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، یہ بھی پورا موضوع ہے۔ اس وقت لوگ اپنے بچوں کو وہ کپڑے پہناتے ہیں جو مارکیٹ نے اور برانڈز نے سوچا ہے کہ آپ کے بچوں کو پہننے چاہیے۔ یہ ان کا اپنے نظریاتی اور تہذیبی تناظر میں میرے بچے کو کیسا لباس پہننا ہے، یہ ان کے اپنے تہذیبی اور نظریاتی تناظر میں متعین نہیں ہوا ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ سوچا ہی نہیں گیا ہے۔ بچے کے لیے اچھا ٹوائے خریدنا، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان ویڈیوز کو دیکھیے گا۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں، یہاں بہت ساری زیادہ تر تو عورتیں بیٹھی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، چاہے آپ کی اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے زیادہ بات چیت اچھی نہ ہو اور نہیں بن رہی اور تھوڑی دوری ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر انسان کے اندر اللہ نے محبت کی بھوک رکھی ہے، محبت اس کی ضرورت ہے، پیار اور محبت اور عزت، اور اس کی یہ بہت بنیادی ضرورت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو چاہا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے بدگمان کوئی نہ ہو، اس پہ شک نہ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ اعتماد کیا جائے، اس کو عزت ملے اور اس کو ایک گہرا تعلق نصیب ہو۔ یہ چیز ہر انسان کی ضرورت ہے، آپ کے شوہر کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ تو بیوی اور شوہر دونوں کی اللہ نے اس طرح بنایا ہے۔ اب یہ اس کام کو اگر اللہ ہمیں علم عطا کرے اور اللہ ہمیں اپنے مزاج کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا کرے
تو یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس کام کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں, وہ بھی دیکھیے گا, اس میں بھی آپ کو بہت سے چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جب 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ کہ بالکل ہمارا نا 0 اسکرین ٹائم ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. اب نا میں نے اسے باہر لے جانا شروع کیا بیٹے کو نا, تو میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا باہر جائے, کھیلے, بھاگے دوڑے, لیکن وہ صرف مٹی سے کھیلتا ہے. مطلب پورا ٹائم نا بس وہ بیٹھ کے مٹی سے کھیل کے آتا ہے, اس سے چیزیں بناتا ہے, سمندر پہ بھی اور پارک میں بھی, مطلب ہر جگہ نا مٹی سے ہی اسے کھیلنا پسند ہے. ایک بات یہ. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کہ بالکل بھی ہمارا وہ نہیں ہے, جیسے اسکرین ٹائم میں بتا رہی ہوں, تو بعض اوقات نا کوئی بات اگر نہ مانے تو وہ ایک جملہ بولتا ہے. وہ کہتے کہ میں نا گن لے کے آؤں گا نا, اس سے میں آپ کو ماروں گا, یا میں چھری لے کے آتا ہوں نا, میں اس سے مارتا ہوں. مطلب بیٹا بڑا ہے میرا نا, باقی ابھی 2 بچے چھوٹے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ چیز اس کے اندر کہاں سے آئی نا. ہم نے کبھی یہ ٹوائے دلایا نہیں ہے اسے, گن جو ہے نا, تو یہ چیز کہاں سے آ گئی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسے کیوں بولتا ہے نا. تو یہ 2 باتیں میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مٹی سے ہی بس کھیلتا ہے, بھاگتا دوڑتا نہیں ہے. اچھا, وہ جو مٹی سے کھیل رہا ہے اور مستقل اس سے کھیل رہا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں آپ پریشان نہ ہوں. اس کے ذہن میں کوئی بڑا پروجیکٹ ہے, کوئی بڑی چیز ہے جو وہ اس کی امیجنیشن میں کچھ چل رہا ہے, وہ کچھ اس سے اچیو کرنا چاہتا ہے. تو کچھ عرصے وہ یہ کام کرے گا, اور جب وہ اپنی اس کی ایک سینس آف اکمپلشمنٹ پیدا ہو جائے گی, اور جب وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں اس نے اس سے جو کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے, یا جو بھی اس کو ایکسپلور کر رہا ہے وہ کرنے دیں. کچھ عرصے کے بعد خود ہی وہ اور چیزوں میں بھی جائے گا. تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں اور اس کو فورسفلی روکیں نہیں. یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کرنے دیں انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ آپ کا بچہ یہ والی بات کرتا ہے کہ میں گن سے ماروں گا یا اس طرح کروں گا, تو یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ بات اس نے کہاں سے پک کی ہے. ممکن ہے کہیں سے سنی ہو, کہیں دیکھی ہو. لیکن اب جب وہ یہ بات کرے آپ سے, تو آپ پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی اچھی سی دعا سوچ کے رکھیے, اور وہ دعا آپ اسے دیجیے. اس سے بدگمان نہ ہوں, اس کی بات کو سیریس نہ لیں, اور اس کے اس عمل کو بار بار دہرائیں نہیں. جس بات کو زیادہ اٹینشن ملتی ہے وہ چیز بڑھتی ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ اب اگر وہ ایسی بات کرے, میرا یہ خیال ہے کہ اسے ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ واقعی غصے میں آتا ہے آپ کے اوپر, وہ غصہ کرتا ہے, یہ اصل پوائنٹ ہے. اگر وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا مزاج ٹھیک ہے, مطلب اس میں غصہ نہیں پیدا ہوا ہے, تو یہ کچھ اور بات ہے. تو آپ بہرحال اس کو ایک اچھی سی دعا دیجئے کوئی. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز بچے کی پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. یہ جو میں بار بار ریفر کر رہا ہوں 4 ڈیولپمنٹل نیڈز, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا ایک پورا فریم ورک ہے جو ہم اس کورس میں دیتے ہیں. 4 ڈیولپمنٹل نیڈز اور 3 C's جو ایجوکیشنل گولز ہم بیان کرتے ہیں, وہ دیکھیے گا انشاءاللہ. اس میں اللہ آپ کو مدد کرے اور چیزیں آپ کو اور کلیئر ہوں انشاءاللہ. دعا آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بول کے آواز سے دعا دینی ہے یا؟ جی آواز سے. ہاں, کوئی اچھی سی دعا آپ سوچئے گا کہ مطلب اللہ تمہیں انسانوں سے محبت کرنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ تمہیں ہر انسان سے بہت اچھی تعلق تمہارا بنائے, یا کوئی ایسی بات, اللہ تمہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے, میں ایک سوال چلیں اور لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کو پھر میں روکوں گا. میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ بچہ امیجن کر رہا ہے, خود سے کھیل رہا ہے, اچھی بات ہے. تو اسی طرح سے جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ 4.5 سال کا ہے. میں نے اس کو دکھایا بھی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کمیونیکیشن کے مواقع بہت زیادہ. یہ بھی سچ بات ہے, میں اس سے باتیں کم کرتی تھی جب وہ چھوٹا تھا, بیکاز آئی واز گوئنگ تھرو اے فیز, تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیا بات ہے. تو اب وہ اتنا زیادہ اپنی دنیا میں رہتا ہے کہ میں اس سے بات بھی کرتی ہوں, وہ رسپونڈ نہیں کرتا. وہ پیار کرتا ہے, ہم بھی پیار کرتے ہیں, وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے. پیار کے جواب میں پیار سے وہ کرتا ہے, حق کرتا ہے, لیکن بات نہیں کرتا, بس اپنی دنیا میں رہتا ہے. اور مجھے خود اس کو پوچھنا پڑتا ہے, اس میں پوچھنا پڑتا ہے بیٹا کیا عمر ہے؟ 4.5 سال. آپ کھیلا کریں, بات نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں, آپ اس پہ پریشان نہ ہو, کھیلا کریں اس کے ساتھ. سوئمنگ کریں, کوئی بھاگ دوڑ والی چیز کھیلیں, کچھ اس کے ساتھ مل کے کھیلیں. باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کھیلیں, کبھی انڈور کھیلیں, کبھی کوئی کہانی سنائیں, کبھی کوئی سنائی ہوئی کہانی کو دوبارہ سناتے ہوئے رک جائیں اور پوچھیں آگے کیا ہوا تھا, یہاں پھر کیا ہوا تھا, ایسے رک جائیں. کہانی سنائیں, وہ ایک ہی کہانی بار بار سننا چاہے گا, وہ بھی سنائیں. کہانیاں اور کھیل, ٹھیک ہے. اور زور زبردستی پڑھائی کے لیے زور زبردستی یہ کام چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس ایج میں, بچے کو قاعدہ پڑھانا ہے اور قاری صاحب نے آنا ہے.
اور وہ بھی زبردستی کرتے ہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ کریں کہ تلاوت قرآن پاک اپنی آواز میں روزانہ کریں۔ آپ کی آواز میں بچے کو قرآن کریم سننا چاہیے، اور کبھی آپ اپنی آواز میں بھی سنائیں اور بآواز بلند، اور جیسے سونے لیٹ آئے تو آپ کوئی سورہ سنائیں، اور اسی طرح گھر میں آپ کوئی تلاوت لگائیں۔ تو سماعت قرآن کا تجربہ جتنا زیادہ بڑھے گا اتنا قرآن کو پڑھنے سیکھنے کا شوق بہت بےتاب ہو جائے گا۔ وہ آپ ابھی جیسے میں نے کہا نا، صرف شوق پیدا کرنا ہے، باقی کام خود ہوگا۔ لیکن اگر ہم شوق نہ پیدا کریں اور ایک جبری مطلب قاعدہ پڑھانے کا ایک انتظام لگا دیں، اور وہ صاحب اس کے حلق سے ہاں نکلوانے کی کوششوں میں اس کو مطلب اس کی مرمت کریں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے۔ لیکن قرآن سنیں وہ، یعنی اور بہت خوبصورت آواز میں آپ کچھ سورہ فکس کر لیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، خود ہی اس کو وہ یاد ہو جائے گی اور بہت اچھی آواز میں پڑھ رہا ہوگا۔ بلکہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی تجوید اس لیے اچھی ہے، اس لیے کہ اس نے بچپن میں بہت سنا ہے قرآن، اور صحیح مخارج صحیح تجوید میں سنا ہے، الحمدللہ اس کا قرآن بہت اچھا ہے۔ یہ شوق بہت اہم ہے۔ تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق دے۔ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے اچھی تربیت، صرف اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، اپنے آپ پہ مطمئن رکھنا ہے۔ صحت کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، اپنی نیند پوری کیجیے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کریں، اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو بہت محبت دیں، بہت اچھا تعلق دیں، بہت گہرا تعلق دیں۔ وہ آپ کا شوہر آپ نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات کہہ سکے، اور جب آپ کا شوہر گھر پہ آئے تو بچوں کی شکایتیں نہ کریں، اور اس کا دل جیتیں، اس سے اپنا گہرا تعلق بنائیں۔ اسی طرح اگر مطلب جو لوگ یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ اپنی بیوی کا مطلب بار بار شکریہ ادا کیا کریں کہ اللہ تمہیں اجر دے۔ اپنی بیوی کو دعا دیا کریں، اللہ تمہیں اجر دے، تم نے اب ان بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہو، میں تم سے خوش ہوں، تمہاری جو خدمات ہیں، تمہاری جو کاوشیں ہیں، اللہ ہی اس کا اجر دے سکتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے جو کچھ بھی کیا ہے، چاہے آپ کی بیوی آپ کو خوش نہ بھی رکھ سکی ہو، اس نے جتنا کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر آپ نہیں دے سکتے، اس کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح میں عورتوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شوہر آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت خوش نہ رکھ سکا ہو، لیکن پھر بھی وہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کرتا ہے، اس وقت جو حالات ہیں، جو دنیا کی سچویشن ہے، اس میں آسان کام نہیں ہے اس وقت مطلب 4 پیسے کما کے لانا حلال طریقے سے اور گھر میں مطلب سب چیزیں کرنا، تو یہ مشکل کام ہے۔ اللہ ان کو بھی ایمان اور اخلاق اور اچھی زندگی عطا کرے، اور ایمانداری سے حلال کمانے اور حلال کھلانے کی توفیق عطا کرے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کے شوہر نے بھی جو کچھ کیا ہے اس کا اجر بھی اللہ ہی انہیں دے سکتا ہے، آپ نہیں دے سکتی، اور آپ کی بیوی نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر بھی اللہ ہی دے سکتا ہے، آپ نہیں دے سکتے انہیں۔ تو بس ایک قدردانی کا جذبہ ہو اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، یہ دل چاہے کہ کاش میں اس کی کوئی خدمت کروں، کاش میں اس کو کوئی خوش کروں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، بچوں سے بدگمان نہیں ہوئیے گا، اور اس میں بالکل پریشان نہیں ہو، وہ انشاءاللہ سیکھ لیں گے، بس آپ نے اچھا ماحول دینا ہے اور ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو علم ہے بچوں کی تربیت کا، بچوں کی پرورش کا، اللہ کرے کہ یہ علم مسلم امہ میں پھیل جائے۔ اللہ کرے، یہ آپ بھی دعا کیجئے گا کہ یا اللہ وہ علم جو ہر ماں اور ہر باپ کو چاہیے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے، وہ علم رب کریم ہم پہ رحم کیجئے، اس علم کو پوری دنیا میں پھیلا دیجئے۔ یہ علم جہاں سے بھی حاصل ہو، ضروری نہیں ہے ERDC اور PTCC ضروری نہیں ہے، کہیں سے بھی اس علم کو ہر مسلم فیملی کے بلکہ ہر فیملی کے گھر پر پہنچائیے، ہر ماں اور باپ کو یہ علم عطا کر دیجئے کہ اولاد کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو رب کریم آپ سب کو اپنے گھر کی ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے گھر کے ہر انسان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے، آپ کی اولادوں کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کو اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اس علم سے کسی کو بھی محروم نہ رکھے۔ یہ جو اولاد کے ساتھ کرنا کیا ہے، یہ علم چونکہ نہیں ہے نا ہمارے پاس، اس کی وجہ سے بہت کرائسس ہے پورے شہر میں، پوری دنیا میں بہت کرائسس ہے، اس لیے کہ اپنے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے، فیملی میں کرنا کیا ہے، فیملی بنی کیوں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب پڑھے لکھے آدمی کے پاس نہیں ہے۔ مطلب جاہل کی بات نہیں کر رہا، PhD کیے ہوئے آدمی کو بھی اس کا شعور نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।